बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल एक्ट 2020 में जो तरमीम थी उन्हें मंजूर कर लिया। और आज तवक्को तो यही थी कि अपोजिशन को चूँकि अददी अक्सरियत हासिल थी, सेनेट में हासिल है, तो कल जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ था और जब हम आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे थे तो उस वक्त हमने अपने इंट्रो का इब्तिदा इस तरह की थी कि कौमी असम्बली में शोर शराबे के दौरान हुकूमत ने जो ये दो अहम एक्ट हैं जो कि बहुत ही नागुज़ीर थे, टाइम बाउंड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़िम्न में, और चूँकि हम ग्रे लिस्ट में हैं, हमें इस कानून साजी से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा ग्रे लिस्ट से दोबारा वाइट लिस्ट में जाने के हवाले से। लेकिन माहौल काफ़ी तनाव था और कल तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर कौमी असम्बली में हो रही थी और आज इसको सेनेट में जाना था। और फिर ये भी ख़बरें आ रही थी कि जो पार्लियामेंट उसका मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि बड़े अच्छे तरीके से सेनेट में तकरीर हुई और ये बिल पास हो गए और जो मुश्तरका इजलास की नौबत नहीं आई, बल्कि इस बिल के पास होने के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन और हुकूमत को मुबारकबाद पेश की कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको मजबूत करने के लिए ये लेजिस्लेशन की गई और इसमें हुकूमत और अपोजिशन GOEF ने हिमायत नहीं की, लेकिन जो मेन अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और दीगर जो अपोजिशन की जमातें, उन्होंने सपोर्ट किया। तो इससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया और जो भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहता है, ग्रे लिस्ट से दोबारा ब्लैक लिस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके जो नापाक अज़ाइम है उनको खाक में मिला दिया। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये सवाल हम ज़रूर आज उठाएंगे कि हाउ दिस चेंज ऑफ हार्ट हैज़ टेकन प्लेस, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो बड़ी सीख बात है कल के नैब की जो तरमीम उन्होंने सजेस्ट की थी उनको उसके बारे में जो है हुकूमत ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और हुकूमत का ही कहना था कि जो इन्होंने तजवीज़ सजेस्ट की हैं वो तो 34 तजवीज़ 34 टांके हैं और अगर उनको मान लिया जाए तो अमलन नैब का इदारा गैर फाल हो जाएगा। तो ज़रा ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी अच्छी जो लेजिस्लेशन हुई है तो क्या और मामलात पर भी इसी तरह अच्छे तरीके से लेजिस्लेशन हो सकती है, चाहे वो नैब का मामला है, चाहे वो NFC अवार्ड के हवाले से मामलात हैं या पब्लिक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। दो इंतहाई आम पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, हमारे नहायत मोहतरम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर मेकिंग इट टू आवर स्टूडियोज़। इससे मैसेज भी जाता है कि कोरोना वायरस की स्पाइक जो है वो दम तोड़ रही है। नहीं, अल्लाह के करम से। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं हमारे नहायत मोहतरम अजीज़ दोस्त भी हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, उनका बड़ा कलीदी किरदार है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी जो है वो शोहरत भी है। और अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह बहुत अच्छे आप लग रहे हैं। आपको पेशगी ईद उल अज़हा की भी मुबारकबाद पेश कर देते हैं, जनरल साहब को भी, दोनों मौसमैन को फॉर्म वेलकम। मैं आपसे अगर आपकी इजाज़त जनरल साहब से ज़रा शुरू करते हैं। जनरल साहब, ये तो आपके पास तो अददी अक्सरियत हासिल थी सेनेट में और कल तो आप लोग जो है डैगर्स ड्रॉन हमें नज़र आ रहे थे, तो आज ये ओवरनाइट क्या ऐसी तब्दीली आई कि आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बिल जिनको क्लब किया जा रहा था और हुकूमत आप पर ये इल्जाम लगा रही थी कि फैटिव की लेजिस्लेशन पर आप लोग नैब की जो तरमीम है वो भी पास करवाना चाह रहे हैं, तो हाउ इट ऑल हैपेंड, जरा PTV के व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, देखें, मैं निहायत दयानतदारी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो अददी अक्सरियत है ना जी, वो मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी की। पहली बात यह है। नंबर दो, जितनी PTI मुल्क की मुहब्बे वतन है, हम अगर उससे ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतने हम सब मुहब्बे वतन हैं। और ये जो इश्यूज़ है, रियलाइजेशन नहीं थी जब कौमी असम्बली में बिल पास हो रहा था, उसकी वजह ये थी कि उसमें सर्टन तरामीम कराई गई, यानी वो जो उस सूरत के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं थी, उस सूरत में अगर हमारे पास भी आती तो ये मुश्किल हो जाता करना। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने लाइन अप किया हुआ था जो जॉइंट सेशन का, बिकॉज अगर उनका एक हाउस से हो जाए तो फिर हुकूमत की ये एक प्रिविलेज है कि वो जॉइंट सेशन में अगर उनकी मेजॉरिटी है तो पास करा ले। लेकिन दिस वुड हैव बीन नॉट इन ए गुड टेस्ट, यानी ये बार इंप्रेशन जाता कि अपर हाउस जो है उसने इसको रिजेक्ट किया। तो जो तरमीम हमने सजेस्ट की उस पर हम हुकूमत को भी दाद देना चाहते हैं कि इन्होंने, इनके लॉ मिनिस्टर ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वो जो चीज़ें एडजस्ट करना चाहते थे वो अपने तौर पे ऊपर इन्होंने एडजस्ट कर ली।
ہمارا جو مدعا تھا وہ یہی تھا کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں ایسی چیز نہ ڈالیں جس کے جیسے آپ نے ٹیررزم کا جو ایکٹ اینٹی منی لانڈرنگ میں وہ نہ ڈالیں جو ٹیررسٹ کے ایکٹ میں ڈالا تو وہ پھر آپ کے پالیٹیشنز پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو منی لانڈرنگ کا بھی یہ مس یوز اس کا ہوگا. میں اگلے دن بھی کسی ٹی وی چینل پہ بتا رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا جو ایکٹ ہے یہ جب لاہور میں میاں صاحب آئے تھے نا باہر سے تو ریسیو کرنے گئے راجہ ظفر الحق صاحب بھی اور آپ کے ہمارے شہباز شریف صاحب یہ وہ تو اس وقت جو ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر بھی ٹیررزم کا ایکٹ شکے ڈالیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ ہم چونکہ دکھ مجھے ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز جو ٹیررسٹ کے لیے بناتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں. تو ہماری پارٹی کا یہ موقف تھا کہ اس کو آپ دیکھ لیں. کل آج آپ حکومت میں کل آپ نہیں ہوں گے, کوئی اور حکومت میں بھی آ سکتا ہے اور یہ مس یوز نہ کرے. تو 2 ترامیم انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایکسیپٹ کر لی اور اس کا کریڈٹ حکومت کو بھی جاتا ہے اپوزیشن کو بھی جاتا ہے. اور آف کورس ہم یہ جو 4-5 ایشوز ہیں نا مثلا ایف اے ٹی ایف کا ہے جہاں انڈیا دم دناتا پھر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ نہ کریں اور وہ مثلا یہ جو یادیو والا مسئلہ نہ کریں اور یہ نہ کریں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات نہ مانیں جو فیٹ ایف والی ہے تو مسئلہ ہوگا. دوسرا ہمارا کشمیر کا ایشو ہے, سی پیک کا فار ایگزامپل ایشو ہے, ہمارے نیوکلیئر کا ایشو ہے, پینڈیمک ہے, آفات ہیں. اس کے اوپر تو ہمیں یک جان ہو کے چلنا ہے. لیکن مجھے افسوس سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج سینٹ میں جب یہ دونوں بالکل پرخلوص ماحول میں ایک فخر کے ساتھ ہم نے ان کو اوکے کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب آئے, انہوں نے بہت اچھی سپیچ کی اور انہوں نے کہا صرف حکومت نہیں میں اپوزیشن, انہوں نے پارٹیوں کے نام لے کے شکریہ ادا کیا. تو وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر وہ ہمارے فیصل سینیٹر کھڑے ہو گئے کچھ دیر کے بعد, انہوں نے ساری اس چیز کے اوپر نہ پانی پھیرنے کی بہت سے پرسنل اٹیک. شکر ہے وہ ہمارے بہت سے لوگ ادھر موجود نہیں تھے لیکن وہ ایک کڑوی چیزیں جو آج کا وہ دن نہیں تھا. یہ دیکھیں آپ کئی چیزیں کئی وقتوں کے اوپر کہہ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے علی محمد کی بھی سپیچز اور کنٹریبیوشن بڑی باوقار اور اچھی ہوتی ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ میں علی کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی علی محمد خان صاحب بتائیے گا قومی اسمبلی میں یہ ماحول کیوں کر نہیں پیدا ہوتا؟ ظاہر بات ہے آپ تو ممبر قومی اسمبلی ہیں اور وزیر ہیں پارلیمانی امور کے. سینٹ میں اچھا ماحول تھا آج, تو اس طرح کے ماحول کو قومی اسمبلی میں بھی ڈیولپ کیا جائے اور ایسے ہی ایک اچھے گڈ ہیومر میں ایک اچھے انوائرمنٹ میں آپ لوگوں کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, آپ کا سیاسی بیانیہ ایک دوسرے سے مخالف ہونا چاہیے, جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, لیکن جو پاکستان کے مفاد میں عوام کے مفاد میں قانون سازی ہے اس پر آپ لوگ ایک ہو جائیں. تو ایسا نمونہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو انوار صاحب آپ کو اور جن صاحب آپ کو, تمام ہمارے جو پی ٹی وی کے ناظرین ہیں ان سب کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد. خاص کر جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, کیونکہ غلامی میں نہ عید کا مزہ ہے نہ کسی خوشی کا مزہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک آئی ہوئی خوشی ہے. میری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری جو بھائی بہن ہیں جو کشمیری ہیں وہ عید ایک آزاد فضا میں گزار سکیں, اور اس کے لیے ہم سے اللہ کام لے, مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے. اور میں جس چینل پہ بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کو پیش کیا ہے, اور پی ٹی وی وہ چینل ہے جو پاکستان کا بیانیہ بغیر کسی اور مقصد کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور ایک اسٹریٹجک رول پلے کرتا ہے. خاص کر جو ہمارا ایچ اے کے پی ٹی وی سینٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس میں رول پلے کر رہا ہے. یہ جو لیجسلیشن پاس ہوئی ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا تاثر ابھر رہا تھا جو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اپوزیشن نے بر وقت اس کا تدارک کیا, اور ہمارا ایک گلہ آ رہا تھا, ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو نائب لاز ہیں ٹھیک ہے اس کو ریفارم ہونا چاہیے, اس میں بالکل سقم ہے, ہمارے بھی کچھ میں تحفظات ہیں, آپ لوگوں کے بھی ہیں, لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ نائب لاز 2002 میں آئے, ابھی 2020 ہے, 18 سال ہو گئے ہیں, 18 سال میں ابھی تک نائب لاز کو پراپر ریفارم نہیں کیا جا سکا جو بھی وجہ ہے. تو اب اس کی جو ایف اے ٹی ایف کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تو ہفتہ 2 ہفتے میں ختم ہو جانی تھی, 10 دن میں ختم ہو جانی تھی. تو ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس میں نیب لاز کے بھی ساتھ ریفارم کر سکیں. تو آپ نیب لاز کو اور ان کو لنک نہ کریں, وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں کنٹینیوسلی لاز آتے رہیں گے, اس میں ہم کام کرتے رہیں گے, لیکن اس مسئلے کو ہم نپٹا لیں. تو ایک دن کہ اس کے بعد میں اس پہ ری تھنک کیا ہے, دے ہیو ریلی ریٹریکٹڈ ویری ویل.
اور آج میں نے سینٹ آف پاکستان میں یہ بات کی بھی ہے کہ میں نے تو اپنے جتنا محدود سا ٹائم میرا ان ایوانوں میں گزرا ہے ایز اے منسٹر بھی اور ایز اے اپوزیشن ایم این اے بھی، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ باوجود اختلاف کے جب پاکستان کی بات آتی ہے سیاستدان کسی نہ کسی طریقے سے پھر اٹھ کے اپنے سیاسی اور اپنے پارٹی سے اٹھ کے قومی لائن لے لیتے ہیں، چاہے وہ 2014 کے APS واقعے کے بعد ہو، چاہے وہ ملٹری کورس والا واقعہ ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے ایشوز ہوں، چاہے یہ والا واقعہ ہو. تو اٹس ریئلی ویری گڈ کہ یہ پاس ہوا. البتہ جو ماحول سینٹ میں تھا وہ قومی اسمبلی میں وہ اس طرح سے نہ ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے قومی سینٹ میں اس کو اچھا انہوں نے کیا، اپوزیشن کے دوستوں سے یہ ہے کہ وہاں میرے خیال میں ان کو نوز نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو فلور نہیں مل رہا تھا، اس پہ احتجاج بنتا ہے، چلو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فلور دیں. حالانکہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ کل میں نے آپ کو فلور دیا تھا، آج یہ اسی ایشو پہ ہے اور ختم کریں گے. لیکن جب اس پہ ووٹنگ کی بات آئی اس پہ نیز اس لیے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ تو خود اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم تو اس چیز کو پاکستان کے مفاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں یا تو پھر بینک بینچز پہ ان کا پراپر میسج کنوے نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے سنا کہ نوز کی آوازیں آئی کہ بہرحال اٹ واز اے گڈ اچیومنٹ فار دا پارلیمنٹ اوور آل. اچھا ہوا ہے جی. اچھا یہ اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ مجھے، کیونکہ آپ وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں، نیب کے حوالے سے آپ بیٹھتے ہیں، جنرل قیوم صاحب بیٹھتے ہیں، دیگر اور سیاستدان بھی ہوتے ہیں. یہ تو اچھا ہو گیا کہ اچھی لیجسلیشن ہو گئی. اس ادارے میں جو سکم پائے جاتے ہیں، اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے ہیں کہ اس ادارے کو جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کی نہیں استعمال ہونا چاہیے، بازو مروڑنے کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے، قوانین رولز اینڈ ریگولیشنز بننے چاہیے. کیا وجہ ہے کہ اس پہ اتنا اختلافی بیانیہ ہے جبکہ تمام جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ احتساب ہونا بھی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے قوانین بنانے کے لیے اتنا مخالفانہ بیانیہ کیوں ہے؟ جو ان کی سجیسٹڈ ترامیم ہے ان کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو 34 ٹانکے آج شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو ساری سجیشنز ردی کی ٹوکری میں آپ پھینکیں گے. یہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بھگت لیا، آپ لوگ مت بنائے، آپ لوگوں کا بھی وقت آ جائے گا. تو کب ہم اس چیز سے آگے نکلیں گے علی محمد خان صاحب؟ جب ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں گے، یعنی کہ یہ سوچنا کہ اب ہماری باری تو چلی گئی اور آپ کی آنے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز میں کوئی سکم ہے تو اس کو رہنے دو اور آپ اس کو اپنے ذاتی انتقام کے لیے جو ہے آپ یوز کرو. پازیٹیوٹی کی ایک کمی میں محسوس کرتا ہوں. اب ہر کوئی تو اپوزیشن میں جنرل قیوم صاحب جیسی سوچ کا حامل نہیں ہے. انہوں نے ایک پاک صاف سیاست کی ہے سینٹ میں آ کے، لیکن کچھ لوگ ہمارے دوست ایسے ہیں جن پہ بڑے بڑے الزامات ہیں، چاہے انہوں نے کیا یا نہیں کیا لیکن الزامات تو ہیں اور نیب میں کیسز بھی ہیں. اب یہاں پہ ایک انہرنٹ فلا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ نے اگر نیب کے ادارے سے کسی کرپشن زدہ شخص سے کوئی پیسے نکلوانے ہیں، اس کو سزا دینی ہے، تو وہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے اور اس پروسیس میں پروسیکیوشن کی ویکنس ہے، اس میں ادارجاتی، اس میں لاز میں سکم موجود ہیں. ان کی طرف سے گلا ہوتا ہے کہ بیل کے رائٹس بڑے ویک ہیں، اس میں بڑے لمبے عرصے تک آپ لوگوں کو بیہائنڈ دا بارز رکھ لیتے ہیں وداؤٹ ایون پراپر فائلنگ آف ریفرنس. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سزا نہیں ہوتی اور وہ 90 دن جو ہے وہ اندر بیٹھے رہتے ہیں. ہمارا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جو گورنمنٹ سے پہلے اپوزیشن میں بھی ہمارا تھا، کہ نیب کو صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اندر چلا جائے اور کچھ عرصے بعد واپس آ جائے تو بغیر کچھ ثابت ہوئے جب وہ آتا ہے، اگر اس نے کروڑوں کی کرپشن بھی کی ہے لیکن ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو دو نقصانات ہیں. ایک تو وہ پیسہ واپس ریکور نہیں ہوتا جو ریاست کا عوام کی امانت ہے، اور دوسرا وہ شخص جو کرپشن میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے وہ جب پروف نہیں ہوتا تو وہ وکٹری کا نشان بنا کے آتا ہے اور اس کو ایک طرح سے دوبارہ کلین چٹ مل جاتی ہے. تو اس لیے نیب لاز کی ریفارم وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے جب بات آتی ہے، ریکمنڈیشن آتے ہیں تو ہم پروسیکیوشن پہ زور دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی بھی ملزم کو اگر اس نے جرم کیا ہے تو منطقی انجام تک پہنچائیں، ملک کا لوٹو وہ پیسہ نکالیں. ٹھیک ہے. اپوزیشن کی طرف سے جو زیادہ تجاویز آتی ہیں، اکثریت ان کی وہ ہے کہ بیل رائٹس دے دیں، زیادہ ٹائم کے اندر نہ، تو وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بات کرتے ہیں. پروسیکیوشن ان کی طرف سے ایسی تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا جس میں یہ بھی تجاویز دیں کہ کس طریقے سے اگر کوئی ملزم ہے اور اس نے کرپشن کی ہے تو اس کو کس طریقے سے زیادہ سخت طریقے سے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے یا پیسے کس طریقے سے نکلوائے جائیں. ان کا فوکس اس پہ نہیں ہے. اب بدقسمتی سے اپوزیشن جی علی محمد خان صاحب یہ پوچھ رہے تھے، جنرل قیوم صاحب کیا آپ لوگوں کا فوکس جو ہے، جیسے علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ بات جو گورنمنٹ کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ لوگ این آر او کی اور آفٹر این آر او اور ان ترمیم میں بھی جو علی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے بیل کے حوالے سے بات ہوتی ہے،
یہ بھی بات سامنے ہے کہ منی لانڈرنگ کو نکالنے کی بات ہوئی. اب یہ بھی ایک بات بن گئی کہ جی 1 ارب سے کم کی کرپشن، زیادہ کی کرپشن ہو وہ نیب دیکھے، اس سے کم کی کرپشن نہ دیکھے. تو یہ تجویز ہیں، یہ آپ لوگوں نے آپس میں بھی ڈسکس تو کی ہوں گی. نہیں دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نیب کے اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں تو ساری جماعتوں کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، لیکن سب سے زیادہ رسپانسبلٹی حکومت کے کندھوں پہ ہے کہ وہ یہ ساروں کی بات سنیں، ان کو سجیسٹ کرے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات جائز ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ آپ ریکنسیڈر کریں. اور وہ ریکنسیڈر کرنا ان کو چاہیے، اور بیٹھ کے پھر ہم کسی فیصلے پہ. لیکن جیسے گھر میں کوئی پرابلم ہو نا، تو ایک والد یا والدہ وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈنگ پوزیشن میں، اور وہ تھوڑا سا لوز اینڈ کے اوپر. ابھی یہ جو ہم نے ان کو 35 یا وٹ ایور انہوں نے سجیشن دی ہیں 34، تو ابھی یہ 34 ٹانکے کہہ رہے ہیں، یہ ارریسپانسیبل سٹیٹمنٹ ہے فرام اے فیڈرل منسٹر. انفارچونیٹلی دے شوڈ سے کہ یس، انہوں نے اپنے طور پہ ریکمنڈیشن دی ہیں، ہمیں ان میں سے بہت ساروں پہ معترض ہیں. ہم ان کو ایک کاؤنٹر ریشنل دیں گے اور کہیں گے ریکنسیڈر کرو. ابھی ہم اس کا ریزلٹ اناؤنس نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوشل میڈیا پہ اب لگا ہوا ہے نواز شریف کا فوٹو، شہباز شریف کا، مریم فلانا، دیکھو جی یہ منی لانڈرنگ کا یہ وہ. اگر آپ نے باہر یہ کبڈی کھیلنی ہے تو پھر یہ سیریس کام جو نیب والا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے. اپوزیشن والے کوئی جھاق مارنا چاہتے ہیں تو وہ ماریں، مطلب یہ ان کا رول ہوتا ہے. لیکن حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایک باوقار طریقے سے آگے چلنا چاہیے. ابھی دیکھیں، آپ مثلا بات کر رہے ہیں منی لانڈرنگ. جی حکومت، ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ موجود ہے. آپ کو ان چیزوں کے اوپر آپ اس کو زوردار طریقے سے کریں، اور اگر FATF کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر ایسی رکھیں جو ریزنیبل ہو. ہم نے اگر انہوں نے 1 بلین کہا تو آپ کہیں ہم نہیں مانتے، آپ اس کو 4 کروڑ کر دیتے ہیں، 5 کر دیتے ہیں، 10 کر دیتے ہیں بیٹھ کے. اینڈ یہ کل میں نے شاید خاکانہ بھائی صاحب جو اس میٹنگ میں شامل تھے ان سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا جی ہمارا یہ پوائنٹ ہے. آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ملک کے اندر اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، FIA کی کورٹس ہیں، اینٹی نارکوٹکس کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، بینکنگ کی ہیں، لیبر کی ہیں، ٹیکسیشن کی ہے، اور یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ. ہمیں حکومت کا کام ہے نا ان کو بھی مضبوط کرے. ابھی تو میں آپ کو ایک واقعہ سنوں کہ میں چکوال میں وہ ٹھیکے شیکے سڑکوں کے ملتے ہیں، تو میں نے جب یہ شہباز شریف صاحب تھے تو ایک سڑک پکی کروائی، تو میں نے بلایا ٹھیکیدار کو دوسرے، میں نے کہا یار حرام نہیں کھانا اس کے اندر، اور مجھے تم نے بتانا تم سے کوئی اگر پیسہ 1 پائی بھی مانگے. آنیسٹ ٹو گاڈ اس نے جو مجھے لسٹ دکھائی نا کہ جو میں نے دینا ہے، اس میں اس نے اینٹی کرپشن کے ادارے کا بھی لکھا ہوا کہ سر ان کا بھی حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب. تو اس لیے بحثیت ایک سوسائٹی، یہ میں PTI کو بلیم نہیں کر رہا، ایز اے ہول ہم جو ہے نا اتنی ڈی جنریشن ہو گئی ہے کہ ابھی یہ نیوز بن جاتی ہے کہ فلانا بندہ آنیسٹ ہے اور فلانا بندہ جو ہے وہ بھی یقین نہیں کرتے. یار اس طرح دیکھ لو یہ کیسے ہے. ہم حرام خوری اپنا ایک حق سمجھتے ہیں، جہاں ہاتھ ملے کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو موقع ملا ہے، یہ نہیں کر رہا. ہر ادارے کے اندر لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنا صرف حکومت نہیں، ہم بھی ساتھ شامل ہیں، ہمیں بھی مختلف حکومتوں میں رہے ہیں، اس میں سب کا حصہ ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اٹیک کرنا چاہیے. ابھی نیب کے لا کے اوپر آپ ٹاک اینڈ کراس ٹاک کریں. اب تو آپ لوگوں نے کہا نا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اب تو ہم APC کے فورم سے ہمارا متحدہ موقف آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جماعت کی تذلیل ہوئی اور جس طریقے سے یہ پیش کیا گیا، اور جیسے فوٹو لگ رہے ہیں کہ جی یہ تو سارے لوگ، ہینڈلنگ سے آپ کو اعتراض ہے. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جو ہینڈل آپ لوگوں نے مس ہینڈل آپ لوگ کرتے ہیں، اور آپ پہ یہ اعتراض PIA کے حوالے سے بھی آتے ہیں کہ وہ ایشو سامنے آیا اس کو بھی مس ہینڈل کیا گیا. ابھی جنرل قیوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ایسا تاثر دیا کہ جیسے 2 خاندان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان. اور یہ جو سجیشنز تھی یہ کوئی ان کی طرف سے یہ نہیں تھا کہ یہ حتمی ہے، اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک ایگزامپل اس طرح سے دینا چاہوں گا. لیٹس ٹیک اٹ پٹ اٹ انادر وے. ایک مریض ہے ICU میں ایک بیڈ پہ پڑا ہوا ہے انوار بھائی، اور ایک ڈاکٹر ہے جو اس کی سرجری کر رہا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر ہے جو انیستھیزسٹ ہے یا اس کا ایک کو ایسوسیٹ ہے جو اتنا ہی اہم ہے لیکن اس سے ایک درجہ شاید کم ہے، اور وہ آپس میں ان کی لگتی بھی نہیں ہے زیادہ. تو کیا ان دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مخاصمت میں کوئی ایسا عمل کریں جس سے ICU کا پیشنٹ فوت ہو جائے؟ نہیں، قطعی طور پر میرے خیال میں آپ کا جواب نہیں میں ہوگا. جی
हुकूमत और अपोजिशन एक ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो अहम तरीन हिस्से होते हैं कि दोनों अहम हैं, दोनों ज़रूरी हैं, दोनों के एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना होगा और हामी के साथ आगे चलते हुए एक रिजल्ट की तरफ जाना है जहां आप कौम के मसाइल हल करें। अब माहौल ऐसा हम लोग बना रहे हैं कि ये मरीज तो तड़पता रहे लेकिन हम एक दूसरे को कोई ज़ेर कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। मेरी अगर जाती कोई लड़ाई हो जनरल कयूम साहब से तो मैं उनसे लड़ूं और ये मुझसे लड़ें, लेकिन अगर मेरी और मैंने इनकी जमीन नहीं दबाई, उन्होंने मेरी नहीं दबाई और बीच में बात पाकिस्तान की कौम रोले मेरी और आपकी लड़ाई में, तो फिर अल्लाह मेरे से भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा। अब ये जो नायब लॉज हैं, क्या सिर्फ सियासतदान करप्ट है? जवाब होगा नहीं। ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज साहब भी आ सकते हैं उसमें, कोई और कोई सरकारी अफसर आ सकता है और कोई आम आदमी भी आ सकता है। अब ये अगर किसी मुल्क में एहतसाब का निज़ाम वीक हो तो कैसे वो आगे जाएगा? मतलब यू विल गिव अ मैसेज टू द पीपल दैट क्राइम डज पे इन दिस कंट्री, यानी कि आप एक बनाना रिपब्लिक पर बना देंगे उसको। अब अगर हम ये जो कमेटी है इसमें अपोजिशन हमारे साथ नहीं बैठती, ठीक है आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं या ओके हमें बेहतर मैनेज करना चाहिए था, मीडिया हैंडलिंग की बात जनरल साहब ने की है, ओके मीडिया हमको बेहतर हैंडल करना चाहिए था, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये बात करना एक मैच्योर सियासी जमातों को जिनकी 30-30, 40, 50 साल की लेगेसीज हैं कि हम पार्लियामेंट के फोरम पे तो नहीं बैठेंगे, कोई एपीसी में कोई बैठ जाएंगे। कोई एपीसी क्या होता है? द रियल थिंग इज पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी सियासतदान पार्लियामेंट से दूर हुआ है वो खुद भी, उसकी जमात भी और पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है पॉलिटिक्स में तंदो तेज बयान भी आते हैं, लड़ाई भी होती है, कुर्सियां भी चल जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू अगेन सिट अक्रॉस द टेबल। सो दिस पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस, ये जो अभी बनी है, मैं एज अ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपोजिशन से कि इस फोरम को हम सिर्फ नैब तक भी महदूद ना करें। यहाँ बहुत से और लॉज आने हैं, ये इसलिए बना है कि वो लॉज जिसमें हुकूमत और अपोजिशन को बैठ के उस लॉज के सुकम निकालें ताकि सिर्फ वो टेक्निकल मुखासमत ना हो कि कोई हुकूमत अगर पेश करे तो अपोजिशन उसको सेनेट में निगेट करे, या अपोजिशन का कोई मेंबर अगर प्राइवेट मेंबर बिल लाए तो हम अपना फर्ज समझे कि इसको हमने रिजेक्ट कराना है। अगर अवाम के मुफाद की चीज कोई भी लाता है, इस कमेटी का मकसद ये था, अपोजिशन से आती है, हुकूमत से आती है, उसको बैठे उसमें जो सुकम है वो निकालें और अवाम के मफाद की चीज को आगे। अब इसमें गुड विल चाहिए, इसमें सिंसेरिटी चाहिए। अगर हमने इसमें ये करना है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग करूं या आप पॉइंट स्कोरिंग करें तो बीच में लूजर जो है वो अवाम होगी, बेनिफिशियरी शायद कोई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि एपीसी की बात ये ठीक है करें एपीसी, लेकिन ये कहना कि कमेटी में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट्री फोरम्स को अब्यूज नहीं करेंगे, आई थिंक दैट विल वीकन देयर स्टैंड पॉलिटिकली। जी इनका स्टैंड कमजोर होगा। जनरल कयूम साहब ये जो उन्होंने बात की है, तो ये तो आज जो हमने मनाजिर देखे कि आप लोग पार्लियामेंट में एक अच्छी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो फिर क्यों कर जरूरत महसूस की जा रही है कि पार्लियामेंट के बाहर महाज को गर्म किया जाए? 2 चीज़ें मैं कहना, देखिए पहली बात यह है जो अली ने कहा ना कि नैब जो है उसको हम बिल्कुल बेज़रर बनाएंगे तो बदनामी होगी, ये बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं चाहते कि ऐसे बेज़रर हो, पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है हमारा। लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल कैपिटल तो इनका लूज ऑलरेडी हो रहा है, चूंकि वन साइडेड नैब इस्तेमाल हो रही है और लोग कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ का एक शोर मचा हुआ है ना, चूंकि सिर्फ एक साइड से बंदे पकड़ जा रहे हैं, विच हंटिंग हो रही है। और ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, ये यानी जलीलुल कदर हमारा जो अदारा है सुप्रीम कोर्ट का, उसके जजेस की ये बात है ना, इसमें तो कोई अभी 2 राय नहीं। आई एम श्योर इनकी अपनी सफों में लोग कहते होंगे कि ये हमारे दाएं बाएं जो बैठे हैं चीनी वाले, मतलब है आपका और 100 चीजें हैं, ये बीआरटी का है, उसको भी स्टे ले लेते हैं। 2 मामले ने खसूसी जो है जी उनसे भी इस्तीफा लिया गया, अच्छी मिसाल देखे ना, 2 मामले खसूसी की मिसाल तो अच्छी है कि लिया गया, लेकिन इससे ये भी हम भी विंडिकेट होते हैं ना कि हम जो शोर कर रहे हैं कि करप्शन आज जितनी है ये पहले कभी भी नहीं थी, इसमें भी सदाकत है कि ये इनको जाना पड़ा। देखिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आप बैलेंस क्रिएट करें, उनका ये जो पॉइंट है। अच्छा दूसरा मैं ये कहता हूँ कि नैब को भी ठीक करें, इतना करें जो अभी तो 90 दिन वो अंदर कर देते हैं, 90 दिन के बाद आगे साल सवा साल से लोग हैं, इसमें तो अभी कोई 2 राय नहीं है कि इसकी, और हुकूमत भी समझती है कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इनको जुडिशल रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि आपकी ये जो मैंने 1 दर्जन कोर्ट्स गिनाई हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जिनके जजेस हैं, जिनके दफ्तर हैं, जिनके ऊपर फंड्स जाते हैं, ये अगर अपना काम कर रहे हो तो नैब तक सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की कुछ चीजें आएंगी, बाकी तो उनका रोब खत्म हो जाएगा। तो आप जो बुनियादी चीज है जुडिशियल रिफॉर्म्स वाली वो करें।
तीसरा पॉइंट उनका था पार्लिमानी कमेटी का, आई एग्री विद हिम एंड आई एम श्योर ये भी इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए। एक दफा फिर अपोजिशन लीडर से देखे ना, अगर मैं शहबाज शरीफ साहब क्यों आजकल सियासी तौर पे क्वारंटाइन है जनरल साहब, नहीं, आपने कहा लीडर ऑफ द, आज कहाँ थे? देखें क्या मतलब कहा आज इस्लामाबाद में उनकी कोई मौजूदगी या लाहौर में या कम कम आते हैं सामने आते हैं? क्योंकि वो अनवेल है, मैंने पहले भी बताया है। तो बेहतर हो गया ना शहबाज, उनका कंधा थपका रहे थे बिलावल साहब का कि वो क़यादत करेंगे। कंधा थपकाने से ये मतलब नहीं कि आपका बैक पेन जो है, जो आपको बैठा जिम्मेदारी भी तो है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की। जिम्मेदारी अपनी जगह पे, बट आई अश्योर यू कि शहबाज शरीफ साहब इज वेरी एक्टिव, और हम सब से मतलब मेरे पास भी उनके मैसेजेस होते हैं कि क्या करना है, किधर क्या, हर किसी के तो साथ। ये मोबाइल पे एक्टिव है, लोगों के लिए एक्टिव नहीं, देखें ना, लोगों के लिए एक्टिव, आगे उनके ऑर्गन्स हैं। आप देखें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल है, आपके ख्वाजा आसफ साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, हम लोग हैं, हर कोई अपनी जगह के ऊपर, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं अपनी सेनेट के अंदर, बाहर, हम हर जगह के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की, इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आई विल गिव अ रिंग टू शहबाज शरीफ, आस्क हिम अबाउट हिज हेल्थ, हाउ आर यू, बिकॉज ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गली से गुजरते थे ना, तो एक औरत कूड़ा फेंकती थी हमेशा। एक दिन किसी ने कहा तो बीमार है, और वो उन्होंने कहा नहीं मैं उसकी क्या, ये मदीना की रियासत की बात करते हैं, वो आला मयार, आप करप्शन को कभी कंप्रोमाइज ना करें, जो भी करें, लेकिन यू आर नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एंटायर कंट्री। आप उनको रिंग करके कहें कि साहब अल्लाह करे आप ठीक हो। दूसरा मैं कहता हूं कि अपनी कमेटी को कहें ये जारी रखें, वी विल इंशाल्लाह एबल टू रीच सम कंक्लूजन। ऐसा इनिशिएटिव आ सकता है प्राइम मिनिस्टर से, ऐसा जेस्चर आ सकता है? ये जनरल साहब पहले खुद कह के फिर कह रहे सवाल ही नहीं पैदा होता, आपसे जाना चुका। दूसरा मैं आपसे जरूर पूछूंगा क्योंकि आप लॉयर भी हैं, मेरी शोएब सडल साहब से बात होती थी, वो कह रहे हैं अगर आप चूंकि 2 साल आपको मुकम्मल भी हो गए हैं, आपकी 5 साल की टर्म है पीटीआई गवर्नमेंट की, जुडिशियल रिफॉर्म्स आप कर लेना जिसमें पुलिस भी शामिल है, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा आप लोग काम कर लेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स हो जाए एट द लोअर जुडिशियल लेवल एंड पुलिस, थिंग्स विल सिंपली चेंज। आई होप यू एग्री अली साहब। नहीं बिल्कुल, ऑप्शन बट टू एग्री, क्योंकि 2-3 चीजों को मैंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव देखा है, क्योंकि दूसरी बार है मेरी, अल्लाह का एहसान है कि आप एक बोर्ड की ताकत से वालों में जाते हैं, लेकिन उससे पहले कचहरियों में थोड़ी सी जिंदगी गुजरी है। मेरी बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग की भी है, तो थोड़ा सा वो साइंस वाला भी बैकग्राउंड, उधर भी थोड़ा बहुत गुजारा, फिर लॉ में देखा। मैंने जो देखा है, गरीब आदमी 3-4 जगहों पर बहुत ज्यादा पिसता है जी, कचहरी में पिसता है, वो पुलिस स्टेशन में पिसता है, वो अस्पताल में पिसता है। बच्चों के उसके एजुकेशन का भी कोई मैार भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि काबिल बच्चे होते हैं और वो मेहनत करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसमें रूटीन में आपका बेहतरीन बच्चा वो ट्रेन नहीं होता। कोई आपके एक्सेप्शनल केसेस में कोई चीजेस कर लेता है, लेकिन ये जो पब्लिक स्कूलों से आते हैं, सरकारी स्कूलों से हमारे बच्चे, क्योंकि स्टैंडर्ड बड़ा लो है, वो ट्रेनिंग इस तरह से नहीं है, तो उधर से चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इसमें जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फोकस नहीं, पुलिसिंग पे, सिविल जुडिशियल रिफॉर्म्स पे, क्रिमिनल सिस्टम पे, देखें हमारे अक्सर वकालत में बात करते हैं कि पता है सब दुश्मनी किसी खानदान की कब शुरू होती है, जब पाकिस्तानी सिस्टम में हम, क्योंकि मैंने तो देखा है ना नीचे जी, सारी जिंदगी ये सारा देखा है कि जब कोई बेचारा यहाँ पे सिविल केस जीत जाता है ना, उसकी जमीन किसी दबाई होती है, The day he wins the case और उसको एक इजेक्शन ऑर्डर मिलता है, उस दिन उसके कंधे पे बंदूक भी होती है, क्योंकि पुलिस पहले तो उसके साथ जाती नहीं है, अदालत के हुक्म को इम्प्लीमेंट कराने चली भी जाए तो एक दिन कब्जा लेके उधर होते हैं, उधर से फिर वो उनके दुश्मन आके बंदूकें, तो वो सिविल केस क्रिमिनल में चेंज हो जाता है, 324 ये सारी चीजें हैं। तो इससे मैं एग्री करता हूँ कि ये असल वो काम है जो करने के हैं, कि ये बहुत बड़ा एहसान कर लेंगे, क्योंकि लोगों के आजकल कोई भी इस बात पे राजी नहीं है कि वो अपने सिविल केस को लेके जाए। अब ये हुकूमत कोशिश कर रही है सिविल रिफॉर्म्स की, हमने सूबे पख्तूनख्वा में 5 साल में थोड़ा बहुत उसमें कोशिश की है, अल्लाह ने कामयाबी भी दी है, लेकिन पूरे मुल्क में करने की जरूरत है कि वो केस जो 10-15 साल लेते थे, वो अगर 1.5 साल 2 साल में हो जाए तो एटलीस्ट पता है क्या होगा। क्या those people who have lived their life, part of their life in countries like UK, US, वहाँ पे अगर कोई शरीफ आदमी किसी को कह देना, अनवार हसन मुझे कह दे कि अली आई एम गोइंग टू टेक यू टू द कोर्ट, मैं कहूँगा अनवार भाई आप आओ ना, मैं चाय पिलाता हूँ, बैठो, बात तो सुनो, किधर जा रहे हो। इधर कोई आप मुझे कहना कि अली मैं तुम्हें कोर्ट में कहूँगा जाओ ना, तुम जरा किराया भी मैं देता हूँ, मतलब है कि 20 साल के लिए तो मैं फारिग। ठीक है, सुपीरियर जुडिशरी में तो अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन लोअर जुडिशरी में हमें और मेहनत करनी है
اور ہمیں اور ریفارمز لے کے آنے. اس بات سے میں جنرل صاحب کی ایگری کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے ایک اور سوال کیا کہ کیا یہ پاسبل ہے, دیکھیں ہم سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی, اور وہ تب ہی ہوگا جب کچھ چیزوں پہ اپوزیشن بھی ذرا پازیٹیو اسٹینڈ نیل اسٹینڈس لیں, کیونکہ جب ہر بات پہ ہم کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے فلانا ہے. یار ایک آدمی 22 سال جدوجہد کر کے آیا ہے عمران خان صاحب, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. میں نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے ان کی جماعت کی فالوئنگ نہیں ہوگی, میں آپ کی فالوئنگ ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ میری فالوئنگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ کیا میرے پیچھے لاکھوں کروڑوں نوجوان نہیں ہیں؟ تو اگر جب تک آپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ میرے سے بات کیسے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب از اے ریالٹی, تحریک انصاف از اے ریالٹی. آئیں اس پارلیمنٹری سسٹم کو مضبوط کریں, اپنے اختلافات رکھتے ہوئے, کرپشن پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے. میں اگر کرپٹ ہوں, آپ میرے سے ہاتھ بھی نہ ملائیں, لیکن جب تک مجھ پہ ثابت نہیں ہے تو تب تک جو ہے کسی پاکستان کی اچھائی کے لیے ہم آپس میں مل کے ایک فورم پہ بیٹھ سکتے ہیں. جو رشتہ داری ہماری کوئی نہیں ہے پاکستان کی, اگر ہم آج ایک لا پاس کر سکتے ہیں تو پاکستان کی اپوزیشن ان پارلیمنٹری کمیٹیز میں آ کے اپنا رول بھی پلے کر سکتی ہے. لیکن ہر بار جب آپ ایوان میں آتے ہیں, آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہہ دیں, پہلے دن ہی ہم نے ایوان میں اپوزیشن کے دوستوں نے آپ صاحب کو بولنے ہی نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب اس سوچ کے نہیں ہے, اگر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ اپنے ایوان میں نہیں بول سکتا تو کدھر بولے گا؟ چلیں میں آپ لاسٹ ورڈ جنرل صاحب, پھر کیوں ہمارا سیگمنٹ مکمل, اور کہہ رہے ہیں عمران خان پرائم منسٹر, عمران خان از اے ریالٹی. شہباز شریف صاحب اگر کہیں گے کہ پاکستان اور عمران خان ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر وہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ فون کریں گے؟ لاسٹ ورڈ صاحب. اپوزیشن جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرے, لیکن کوئی پیرامیٹرز دیکھیں پیرامیٹرز میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اپوزیشن پارٹی سمجھتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت جو آئی ہے اس کے پاس جینون میجارٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جب ہم نے اوتھ لے لی پارلیمنٹ کی اور ہم نے پرائم منسٹر کو مان لیا تو بات ختم ہوگی. یہ عظمت تو اپوزیشن کی, ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری. انہوں نے یہ کہا کہ یس ہی از آور پرائم منسٹر بٹ وی وانٹ کہ ایز اے پرائم منسٹر ان کی پرفارمنس بہتر ہو, کنٹری سلائیڈ بیک نہ کرے, اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہو. بہت شکریہ جنرل کریم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو جینٹلمین جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 1000 کا ہم لاکھوں کا مجمع سنتے تھے, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے خوش نصیب 1000 لوگ جو ہیں مسلمان, وہ حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے؟ آج چونکہ یوم عرفات تھا اور حج کا خطبہ بھی پیش کیا گیا, اس کی اساس کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, معروف مذہبی اسکالر ہمیں جوائن کریں گے, ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے, پروگرام سچ کے ساتھ رہیے. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں. اپنی آنکھوں, ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. مسافے کے لیے ہاتھ نہ ملائیں, نہ ہی گلے ملیں. کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. اگر آپ کو کھانسی, نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ہم سے ہے پاکستان.
वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे हमने कहा कि आज खुश नसीब लोग हैं और हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज हज का जो है रुकन आज़म यौम अरफात जो है वो हुआ और वहाँ पर हज का खुतबा भी हुआ मस्जिद निमरा में, और बहुत अच्छी जो है वो इमाम साहब ने बातें की, उस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और उन्होंने हराम और हलाल में फ़र्क के बारे में बताया, और उन्होंने कहा जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो इसी वजह से फिर बीमारियाँ और ये जो वबाई अमराज हैं ये फैलते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा है कि हमारी वैसे इस्लामी तारीख़ में हज बास दफ़ा नहीं भी हुए। ये अच्छा फ़ैसला था कि महदूद पैमाने पर किए गए, और इसमें उन्होंने नाहक कत्ल की बात की कि नाहक कत्ल पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। अल्लाह ताला ने कत्ल को हराम करार दिया है। अल्लाह की इबादत की उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह जो है हमें आजमाइशों में भी डालता है, तो हमने अगर गुनाह से तौबा ताइब होते हैं, और वैसे भी हमारा एज ए मुसलमान ईमान और अकीदा है कि अल्लाह आपका जब हज कबूल करता है तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे एक बच्चा होता है जो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है। इसके अलावा उन्होंने धोखा और ख़यानत के हवाले से भी बात की। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। तिजारत और सूद की भी बात की, माँ बाप रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की बात की, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बात की। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आपने हमारे लिए आप आए इस्लामाबाद स्टूडियो से, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगा ज़रा अपने इल्म की रोशनी में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि हज का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है, हज हम क्यों करते हैं? ये बैतुल्लाह का सफ़र है, साहिब इस्तिताअत लोगों पर इसका ये फ़र्ज़ है, वहाँ जाकर क्या हमें हासिल होता है और ये क्यों कर सफ़र किया जाता है? बिस्मिल्लाह व सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह। इस बात में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है कि जितनी भी इबादत इस्लामियाँ हैं उनका एक ज़ाहिरी रंग और पहलू और एक उसका बातनी और रूहानी अंदाज़ है। किसी भी इबादत की हकीकत को कमा हक़्क़ु अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं, हम उस पर कलाम नहीं कर सकते। लेकिन हम जो समझते हैं, हमारे मामलात जो हमारे सामने आ रहे हैं, उनको जब जिस वक्त हम समझते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी इबादत हैं उन तमाम इबादत के अंदर कोई ना कोई राज, कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। हज पहले आप नमाज को देख लें कि नमाज में एक तरफ तो अल्लाह की बंदगी है, लेकिन उसके साथ साथ एक मुसलमान की बेहतरीन तरबियत है। सबसे पहले उसकी तरबियत है कि वो सफाई सुथराई करे, क्योंकि 5 वक्त वज़ू करता है तो उसमें उसने प्रॉपर पाक होकर अल्लाह के दरबार में जाना है। फिर उसी के ज़रिए से इंसान की एक तरबियत है कि ऑटोमेटिकली अपने कपड़ों को पाक करे, क्योंकि ये शर्त है नमाज के लिए। तो यहाँ तहारत जो एक इंसानी सेहत के लिए या मुआशरे के लिए एक सबसे बुनियादी चीज़ है, वो हमें नमाज दे रही है। और ये आप देखिए कोरोना में कितना कहा जा रहा है। जी 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 जी, यानी कोरोना में जो आज आकर कहा गया कि आप इसको हाथ धोएं, और तो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली वुजू के अंदर ये चीजें अमेरिका में कहा गया कि मुसलमान जैसे वजू करते हैं ऐसे अपने आप को पाक करें। तो इसी तरह आप नमाज के अंदर और देखें कि आपकी एक यूनिटी है, मुसलमान की यूनिटी। जमात के लिए आप जाते हैं तो आपका एक जो सोशल ताल्लुक है उसको मजबूत करने का एक बड़ा सिस्टम है नमाज के। भाई वो फलां साहब क्यों नहीं आए, कल नमाज शाम को थे, अभी सुबह पे नहीं, ताकि एक मुसलमान मुत्तहद हो जाए। इसके बाद फिर अगला किया जुम्मा, क्योंकि जुम्मे के लिए शर्त थी कि शहर और शहर का इज्तिमा हो, तो अब उसमें मुसलमानों को आपस में परोया। और चूंकि मेरे रसूल को, मेरे आका को पता था कि इस्लाम ने ना फैलना है, और इसने जनाब एक वक्त आना है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम ही इस्लाम है। तो उस वजह से एक इबादत मुकर्रर की गई हज, और उस हज के जरिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों को परो दिया। अच्छा, अब एहतमाल था कि यहाँ कोई आता तफाखुर करता, कोई अपने पैंट शर्ट में आता, कोई अपने जुब्बे में आता, कोई किस में आता, कोई किस में आता, तो इससे एक अलग रंग रूप नस्ल का पता चलता कि ये अफ्रीकन है, ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये शियाई है। अल्लाह के रसूल ने एक लिबास दिया, एहराम। अच्छा, फिर ये भी हो सकता था कि किसी ने 50,000 का सूट पहना हो, किसी ने लाख रुपए का पहना हो, कोई बेचारा फटे हुए कपड़े पहन के कर, नहीं, सब ने एक तरह का पहनना है। एक रंग में बिठा कर बता दिया कि यह है वहदत मिल्लत, यह है वहदत उम्मत। तो हज जो है ना, ये वहदत उम्मत का सबसे बड़ा जरिया है। और फिर आप देखिए कि इस हज के जितने अरकान हैं, आप उन अरकान को देखिए कि आपकी कदम कदम पर तरबियत है, आपकी कदम कदम पर रहनुमाई है। आप शैतान को कंकर मारते हैं तो क्या मतलब, वहां शैतान सामने है? नहीं, आपको एक जज्बा दिया जा रहा है कि तूने बातिल के खिलाफ, मुनकरात के खिलाफ तूने अमलन काम करना है।
دیکھیے نا شیطان تو نہیں ہے وہاں تو ایک ستون ہے اس کو آپ کنکر مارتے ہیں اور اس کنکر میں بھی پراپر طریقہ بتایا اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی تو نے باطل کے خلاف لڑنا ہے تو نے باطل کو ڈاؤن کرنا ہے اچھا پھر آگے آپ بڑھیں آپ مزدلفہ کے اندر دیکھیں مزدلفہ کی عبادات کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کا آج کا جو یعنی جیسے کہ آج ہوا خطبہ حج ہوا یوم عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا تو اس میں سب کو بٹھا کر اللہ کی حضور تو یہی وہ مرحلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حج کر کے آتے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی وہ دنیا میں آیا اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے تو الغرض پھر کل کا جو آگے آنے والے مرحلے ہیں وہ قربانی کریں گے آجی تو وہاں قربانی کا بتایا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تو مال کے ذریعے سے بھی اللہ کی تقرب چاہے گا تو جان کے ذریعے سے بھی چاہے گا تو سفر کرے گا بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے تو ملکوں سفر کرے گا بہت خوب یہ بتائے گا مفتی صاحب کہ جو لوگ اس دفعہ باوجود کرونا وائرس حج نہیں کر سکے جی جی ان کے لیے کیا پیغام ہے کیونکہ یہ تو بڑے محدود پیمانے پہ انہیں دیکھیں نا 20 لاکھ کا اچھا میں تھوڑا سا 22 لاکھ جی 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 یہ میں کلیئر کر دوں کہ حج اسلامی تاریخ میں کبھی بھی معطل نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا یہ ایک خامخواہ پیچھے اچھا یہ کہا جاتا ہے نور اللہ قادری صاحب کو بھی سنا تھا نہیں بے شک ہو میری معلومات کے مطابق کبھی معطل نہیں ہوا حج جس طرح اس دفعہ آپ کے لیے روک دیا گیا اگر وہ بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا کوفہ کے یا مصر کے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ وہ سال تھا کہ جس سال میں حج نہیں ہوا دیٹس مین کہ ان کے ملک سے نہیں ہوا یعنی وہاں پر افراتفری تھی سیاسی خلفشار تھے جس کی وجہ سے وہاں کے حجی جس طرح اس دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ حج نہیں ہوا یعنی ہم اپنے والے سے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ حج جو نام ہے وہ وقوف عرفہ کا نام ہے اور طواف کعبہ کے اس کا نام ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا 10 نے کیا 100 نے کیا 1000 نے کیا لیکن جس طرح ایسا ہوا کیا یہ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری تاریخ اسلامی میں کبھی حج جو ہے نا وہ معطل ہوا ہو حج ہوا ہے اچھا اگلی جو آپ نے جو نہیں کر سکے بات کی اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا جی پہلی بات یہ کہ مسلمان کو اس کے ارادے پر ہی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے ایک ہے ثواب ایک ہے اس کا فرض سے سبکدوش ہونا کیونکہ ایک مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے باقی اس کے نفل ہے ثواب کے لیے وہ کرتا ہے تو اگر تو نیت تھی پیسے بھی جمع کرائے ہوئے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ بھی کیونکہ ان کو یہ سارے سلسلے میں سارے دور میں نا ثواب مل رہا ہے اچھا رہ گیا مسئلہ سبکدوش ہونے کا اگر تو وہ اسی دوران مثلا وہ حاجی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رند اللہ کا معاملہ ہے کیونکہ اس نے تو اپنا کام کیا لیکن ایک خاص عذر آ گیا جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا وہ تو معاملہ یعنی پکڑا نہیں جائے گا اللہ کی کرم پر امید ہے کہ پکڑا نہیں جائے گا کہ اس نے تو اپنا کوشش کر لی تھی وگرنہ تو جس پر حج فرض ہو اور وہ ترک کر دے تو اس کے لیے پکڑ ہے اور جو زندہ ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جن پر فرض ہے وہ اس کو آگے چلا جائے گا پھر اگلے سال اگر جب بھی ان کو ہوگا اچھا میں مفتی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کہ یہ بات بہت ہوتی ہے کہ یوم عرفہ کا جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے وہ ہم نے کس کے ساتھ رکھنا ہے پاکستان میں 9 ذی الحج تو کل ہے کل رکھنا ہے میں خود بھی تھوڑا سا سوال سے کنفیوز تھا یا آج رکھنا تھا کیونکہ سعودی عرب میں تو آج یوم عرفہ ہے جی دیکھیں اصل یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے نا یہ تو ہمارے یہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا میڈیا یہ ایک ترقی کا دور آ گیا اب پہلے صدیوں میں یا آج سے 100 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ آج سعودیہ میں 9 یا 10 ہے تو ہر علاقے کا جو مطالعے ہیں ان کے مطابق ہی جو ان کا دن ہے وہی ہوگا تو ہمارا اللہ تعالیٰ دنوں کا پابند نہیں ہے اچھا اللہ پاک جو ہے نا وہ خالق کائنات ہے وہ چاہے تو کرم کو سارا سال گھما دے اور چاہے تو ایک دن میں مخصوص کر دے تو بہرحال ہم اپنے ملک کے جو ہمارا چاند کا سلسلے اس کے مطابق ہمارے لیے جو ہے نا وہ 9 ذی الحج کل ہے اور پرسوں ہماری جو ہے نا وہ قربانی چلیے یہ تو آپ نے اچھا کیا یہ بہت سے جو کہ لوگوں پہ سوال تھا اذان میں اور میرا بھی تھا تو اس کی بھی ہمیں کلیئرٹی مل گئی اب یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا جو کیونکہ آپ رکن اعظم آج ہوا ہے اور خطبہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے حرام اور حلال میں فرق کتنا اہم ہے آج کل کی جو نفسا نفسی کا عالم ہے میرے خیال میں بہت سے لوگ اس فرق کو اس طرح نہیں فالو کرتے اس کے کیا نتائج اور اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں جو بھی ہو سیاسی والے سے جیسا بھی معاملات ہوں سعودی عربیہ کے لیکن پوری امت مسلمہ میں جو حج کا خطبہ ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کامل ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان وہاں بیٹھے ہیں اور ایک میسج جاتا ہے ایک بندہ جو ہے نا اور اس وجہ سے ہم اکثر میرا پرانے جو نا صاحب کا ہمارا یہ پروگرامز ہوتے تھے تو اس میں یہ کہتا تھا کہ خطبہ جو ہے نا کسی ایک ملک کی سیاسی حالات کی تصویر نہیں ہونا چاہیے بلکہ خطبہ جو ہے نا وہ پوری وحدت امت کا ایک پیغام ہونا چاہیے
تو اس دفعہ میں نے سنا ہے، اور اس دفعہ ماشاءاللہ جو امام صاحب ہیں انہوں نے بہت زبردست گفتگو اور دور حاضر کے ایشوز کو بھی چھیڑا ہے، یہ اصل بات ہے۔ یعنی میں جو اتنے عرصے سے گفتگو بھی کر رہا ہوں، سن بھی رہے ہیں ہم خطبے آج، تو سب پہلی دفعہ امام صاحب نے ختم نبوت کا ٹاپک جو ہے نا وہ حج کے موقع پر بیان فرمایا، یعنی عقیدہ ختم نبوت کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور آیت پڑھیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اس کے تحت انہوں نے عقیدہ رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو انہوں نے بیان فرمایا۔ ظاہر ہے جس طرح ہمارے پاکستان کے جو ہے نا آئین کی بنیادیں میں احساس میں یہ چیز شامل ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک یونیک تھا، کیونکہ اس سے قبل یہ منفرد پہلو تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ضمناً تو بات ہوتی تھی، لیکن اس طرح کھل کے کبھی مجھے نہیں یاد پڑ رہا پچھلے 5 7 10 سالوں میں کہ ایسا ہو۔ پھر انہوں نے توحید الہی کی بات کی، پھر جیسے آپ نے یہ پوائنٹس ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ نے ان کو ذکر فرما دیا، اس پہ بات کی۔ تو سب سے عام چیز جو ہے نا وہ ہے حلال اور حرام میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اگر ہم ان احادیث کو غور سے پڑھیں تو اللہ کے نبی نے جملہ عبادات کی قبولیت کی بنیادی جو جز ہے اسی حلال اور حرام کی پہچان کو بیان کی۔ مثلا آپ حج کر رہے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہوئے جو آپ مال لگایا وہ حرام کے تو حج نہیں ہے۔ بالکل آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے کہ وہ بڑا اکبر ہو کر وہ دعا کرتا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر، حالانکہ وہ جو کھا کے آیا وہ بھی حرام کا ہے اور جو پہن کے آیا وہ بھی حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو عبادات کی قبولیت کی جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے عقل حلال، حلال کھاؤ، حلال کھا کے پھر تم اپنے اللہ کے حضور جاؤ۔ یعنی تم بنیادی طور پر حرام کھا کے آ رہے ہو، تمہاری کمائی حرام کی ہے، تو تم اس خالق کے سامنے کس منہ سے جا رہے ہو کہ یہ جس بدن کے اوپر تمہاری چربی، تمہارے بدن کا خون، تمہاری یہ ہڈیاں جس چیز سے مضبوط اور پکی ہیں، یا تمہارا جسم اور بدن نشو و نما پا کے آیا ہے، تو وہ تو چیز ہی حرام کی ہے، تو تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہو۔ تو اس لیے جو آپ دیکھیں کہ جو ہمارا صوفیاء کا انداز تربیت ہے، یہ صوفیاء کا انداز تربیت وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی اور نبی پاک سے پھر آل بیت اور صحابہ اور پھر یہ آگے آیا۔ تو وہ انداز تربیت کیا ہے؟ وہ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے رزق حلال کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ بتائے گا مفتی صاحب، وبا کو آزمائش بھی قرار دیا ہے، جی تو یہ ہماری آزمائش ہے جو کرونا وائرس، اب تو الحمدللہ اس میں بہت کمی آئی ہے، اس آزمائش کا کیسے سامنا کیا جائے؟ دیکھیں ایک چیز ایک آدمی کے لیے آزمائش ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہ پکڑ اور عذاب بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح ایک سیلاب ہے، اگر کسی کے لیے آزمائش ہے تو کسی کے لیے وہ عذاب اور تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یوں ہی آپ بارش کو لے لیجئے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش کے ساتھ ساتھ یہ پکڑ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جلدی میں حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ جس وقت بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسی بیماریاں نازل فرمائے گا اور ایسے درد تمہیں دے گا جو تمہارے اگلوں نے سنے ہی نہیں ہوں گے۔ یعنی جو تمہارے پچھلے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیے کس کو پتا تھا کرونا کیا ہے، کس کو پتا تھا یہ جو آج نئے جنریشن کی جو بیماریاں یہ کیا ہیں۔ تو یہ کیوں ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہم کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہیں نا، اس کا یہ پھر نتیجہ قدرت الہی غضب میں آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، تو کون ہے کہ جو تو اپنی عقل کے اور اپنے تو نعرے لگاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے؟ تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے اسی اسکارف سے جس سے امریکہ کے اندر مسلمانوں کو روکا گیا، اب سب لوگ منہ پہ لازماً قانوناً وہی قانوناً کہتے ہیں منہ ڈھکو اپنا، وہی فرانس ہے کہ جس میں جرمانہ ہے، اور دنیا کی سپر پاور کا صدر وہ اپنے لیکچر میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ماسک کی تو کمی ہے، آپ وہ والا سکارف منہ پہ ڈال لیں جو کہ مسلمان عورتیں اور خواتین کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے چلتے مفتی صاحب بہت خوب، بہت اچھا آپ نے کہا۔ کل جو ہے انشاءاللہ 9 ذی الحج ہے اور پھر 10 ذی الحج کو ہم عید کریں گے۔ قربانی کے لحاظ سے آپ کا کیا رائے، اختصار سے بتائیں، آن لائن قربانی ہو یا قربانی انفرادی طور پہ ہونی چاہیے؟ آن لائن کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو لوگ بہت سی ایسے سروسز ہیں خود ہی کر لیتے ہیں، آج ایسے آپ کی، اور خود ہی تقسیم کر دیں گے۔
نہیں دیکھیں آن لائن قربانی کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے جی امین بنا رہے ہیں جی کہ مجھے پیسے بھیج رہے ہیں کہ میں قربانی کروں تو وہ ساری ذمہ داری میری جیسے ہو جائے فیصل عیدی صاحب ہیں اور اس طرح کے جی محکمے جی لیکن بعض ادارے ایسے ہیں کہ جو قربانی کرتے نہیں ہیں اور وہ پیسہ ادھر جاتا ہے. نہیں ہے جائز یہ. قربانی کے لیے جانور ذبح ہونا ضروری ہے, جانور ذبح ہونا واجب ہے یہ. چلیں یہ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا, آپ کا بہت شکریہ, بہت نوازش. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. ویورز یہی آج کا پروگرام تھا. سب کو ایڈوانس عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک. 9 ذی الحجہ کل جو روزہ رکھ سکتا ہے استطاعت رکھتا ہے ضرور رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خوشخبری کے طور پر لے کر ہے اور کرونا کو حتمی شکست دینے میں ہمارے عزم کو بڑھائے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت دیں کہ انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی. اب آپ سے ملاقاتوں کی پیر کو سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.